عام طور پر جب کسی عظیم ادبی شخصیت یا کسی لیجنڈ کے بارے میں سوچا جائے تو ذہن میں ایک ایسا خاکہ ابھرتا ہے جو بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو۔ یہی نا، مطلب ایک ایسا انسان جو پیدائشی عبقری ہو، جس کے لیے علم کے دروازے بس ہمیشہ کھلے رہے ہوں۔ بالکل، لیکن ذرا اس حیران کن حقیقت پر غور کیجئے، وہ شخص جسے آج اردو فکشن کا خدا تصور کیا جاتا ہے، جس کی تحریروں نے پورے بر صغیر میں تہلکہ مچا دیا، وہ اپنے اسکول کے دنوں میں میٹرک کے امتحان میں 2 بار فیل ہوا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی حیران کی بات یہ ہے کہ وہ فیل کس مضمون میں ہوئے؟ اردو میں۔ مطلب کیا بات کر رہی ہیں؟ اردو کے سب سے بڑے نام کا اردو میں فیل ہونا؟ ہاں بالکل، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو کسی کو بھی چکرا کر رکھ دے۔ ایک ایسا ادیب جس کے الفاظ اور تراکیب آج دہائیوں بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں، اس کا اسی زبان کے پرچے میں ناکام ہونا بظاہر بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ مطلب کیا ان کی زبان واقعی کمزور تھی اس وقت؟ نہیں، دیکھیں، اگر اس ناکامی کو محض ایک تعلیمی کمزوری سمجھ لیا جائے تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ سورسز واضح کرتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ایسے باغی ذہن کی ابتدا تھی جو معاشرے کے طے شدہ اور کھوکھلے اصولوں کو آنکھیں بند کر کے ماننے سے انکاری تھا۔ یعنی وہ نصابی کتابوں کے رٹے ہوئے جوابات دینے کے بجائے انسانی نفسیات کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں آج اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد برصغیر کے سب سے منتزہ، بے باک اور عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے زندگی اور ان کے شاہکاروں کا بغور جائزہ لینا ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد موجود ہے اس میں ان کی زندگی کے سمانی خاکیں، ان کے اپنے لکھے گئے مضامین اور ان کی شہرہ آفاق افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک انتہائی تفصیلی اور تنقیدی تجزیہ شامل ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو جوڑ کر آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر منٹو نے کس طرح فکشن کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور ہمیں وہ آئینہ دکھایا جسے دیکھنے کی ہمت آج بھی بہت کم لوگوں میں ہے۔ یہ مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ منٹو کو سمجھے بغیر ہم اس خطے کی نفسیاتی اور سماجی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ صرف کہانیاں نہیں لکھ رہے تھے، وہ ایک پورے عہد کا نفسیاتی پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور اس پوسٹ مارٹم کی شروعات ان کے اپنے گھر سے، ان کے بچپن سے ہوتی ہے۔ 1912 میں لدھیانہ کے قصبے سمبرالا میں پیدا ہونے والے منٹو کا خاندانی ماحول سورسز کے مطابق انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ وہ کیسے؟ مطلب گھر میں کوئی خاص مسئلہ تھا؟ جی، ان کے والد مولوی غلام حسین پیشے کے اعتبار سے ایک جج تھے اور حد درجہ سخت گیر انسان تھے۔ اس سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ منٹو کو بچپن میں وہ شفقت اور جذباتی تحفظ مل ہی نہیں سکا جو انسان کی شخصیت کو متوازن بناتا ہے۔ تو بغاوت کا بیج ایک طرح سے گھر کے آنگن میں ہی بو دیا گیا تھا۔ بالکل، اور پھر یہ بغاوت صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہی۔ سوانی خاکے پڑھتے ہوئے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سامنے آتا ہے جو ان کی اس بغاوتیانہ فطرت کو ذرا مزاحیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ میں نے بھی پڑھا تھا وہ انجمن والا واقعہ۔ ہاں، انہوں نے لڑکپن میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک تنظیم بنا ڈالی جس کا نام رکھا انجمن احمقاں، یعنی بے وقوفوں کی انجمن۔ کمال ہے۔ اور اس تنظیم کا کام کیا تھا؟ اس کا اکلوتا مقصد پورے شہر میں عجیب و غریب اور بے بنیاد افواہیں پھیلانا تھا۔ مثلاً انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ تاج محل کو مشینوں کے ذریعے جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے تاکہ اسے بحری جہازوں پر لاد کر امریکہ لے جایا جا سکے۔ ارے باپ رے! اور لوگ یقین بھی کر لیتے تھے؟ جی بالکل۔ ایک اور افواہ یہ تھی کہ لاہور کی ٹریفک پولیس کو چلاتی گرمیوں میں برف کے کوٹ پہنائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ بظاہر ایک شرارت لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے تو ایک گہری نفسیات چھپی ہے۔ بالکل، وہ دراصل اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کے اندھے پن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بے تکی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ میں تو منٹو کو اس ذہین لیکن انتہائی شریر بیک بینچر طالب علم کی طرح دیکھ رہا ہوں جو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتا ہے
نصاب کی کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم کس احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہاں، اور خود استاد کی نفسیاتی کمزوریاں کیا ہیں؟ وہ انسانی رویوں کو پڑھنے کا واقعی ماہر ہو چکا تھا۔ مگر یہ بیک بینچر والا رویہ ہمیشہ ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ شرارت، یہ بغاوت اور یہ اندرونی اضطراب، سورسز بتاتے ہیں کہ یہ سب انہیں ایک بہت تاریک اور تباہ کن راستے پر بھی لے جا سکتا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ ایسا ہونے بھی لگا، ہے نا؟ بالکل، تعلیم میں ناکامی کے بعد ان کا زیادہ تر وقت آوارہ گردی میں گزرنے لگا۔ انہیں جوئے کا چسکا لگ گیا اور شراب نوشی ان کی عادت بنتی گئی۔ ایک بے سمت توانائی تھی جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ ادیب کیسے بنے؟ امرتسر کے ہوٹل شیراز میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے اردو ادب کی تاریخ بدل دی۔ ان کی ملاقات ایک معروف صحافی اور دانشور باری علی سے ہوئی۔ باری علی کی نظر اتنی تیز تھی کہ انہوں نے اس آوارہ گرد نوجوان کے اندر چھپے ہوئے لاوے کو پہچان لیا۔ اور باری صاحب نے انہیں کوئی روایتی نصیحت نہیں کی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے منٹو کے ہاتھ سے سستے جاسوسی ناول چھین کر انہیں سیدھا عالمی ادب سے ٹکرا دیا۔ فرانسیسی اور روسی ادب کے شاہکار تھما دیے۔ جیسے وکٹر ہیوگو اور آسکر وائلڈ؟ جی، ان جیسے ادیبوں کی تحریریں پڑھنے کو دیں، اور اس کا اثر اتنا شدید ہوا کہ منٹو نے محض چند دنوں کے اندر وکٹر ہیوگو کی کتاب کا اردو ترجمہ سرگزشت اسیر کے نام سے کر ڈالا۔ یہ تو واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ اہم ترین موڑ ہے جہاں سے بغاوت کو بالآخر ایک سمت مل گئی۔ روسی اور فرانسیسی ادب نے انہیں یہ سکھایا کہ کہانیاں صرف محلوں یا رومانوی باغوں میں نہیں ہوتیں، اصل کہانیاں تو معاشرے کے ان تاریک کونوں میں ہیں جنہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو منٹو نے خود ایک بار اعتراف کیا تھا کہ اگر باری علی نہ ملتے تو وہ اپنی اس بے قابو توانائی کے ہاتھوں چوری یا ڈاکے کے کسی جرم میں جیل کی آندھی کوٹری میں مارے جاتے۔ جی، یہ بالکل ان کے اپنے الفاظ تھے۔ تو یہیں سے ایک اور بہت زبردست مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ باغی نوجوان جس نے اب قلم کی طاقت کو پہچان لیا تھا، اپنے آبائی شہر کی حدود سے نکل کر ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جو پوری طرح خوابوں اور فریب پر کھڑی تھی، بمبئی۔ بمبئی کا دور ان کی زندگی کا ایک طلسماتی دور تھا۔ وہ فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے، بمبئی ٹاکیز اور فلمستان جیسی بڑی کمپنیوں میں مقاملے لکھنے لگے۔ اشوک کمار اور شیام جیسے بڑے ستاروں سے ان کی گہری دوستی ہوئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بمبئی ان کے مزاج کے بالکل عین مطابق تھا۔ وہ اس کی تیز رفتاری سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن پھر 1947 آ جاتا ہے۔ 1947، ایک ایسا سال جس نے بمبئی کے اس خوابناک بلبلے کو یکلخت پھاڑ دیا۔ تقسیم ہند صرف زمین کے ٹکڑوں کی نہیں تھی، اس نے دلوں اور ذہنوں کو چیر کر رکھ دیا۔ بالکل۔ بمبئی میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، اور وہ شہر جس سے منٹو دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے اچانک ان کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ انہیں مجبوراً سب کچھ چھوڑ کر لاہور آنا پڑا۔ اور اس واقعے نے ان کی روح پر جو زخم لگائے، اس کی گونج ان کی تحریروں میں ہمیشہ کے لیے رچ بس گئی۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ کیا؟ جب پورا بر صغیر ایک خونی جنون میں مبتلا تھا، لوگ مذہب اور قومیت کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خیمے میں کھڑا تھا۔ دائیں بازو اور بائیں بازو کی انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں ایک ادیب جو خود اپنا پیارا شہر چھوڑ کر آیا ہے، وہ کسی سیاسی نظریے کا پرچم کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ مطلب انہوں نے نہ ہندوستان کا ساتھ دیا، نہ پاکستان کا نعرہ لگایا۔ وہ دونوں طرف کے سیاسی بیانیے سے لا تعلق کیوں رہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو منٹو کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق منٹو کا ماننا تھا کہ علم، سچائی اور ادب اگر کسی مخصوص نظریے یا سرحد کے پابند ہو جائیں تو وہ محض پروپیگنڈا بن جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ان کے نزدیک ایک ادیب کا کام کسی ریاست کا ترانہ لکھنا نہیں، بلکہ انسانیت کا نوحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے سرحد کے دونوں طرف انسانوں کو درندے بنتے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ لکیریں صرف کاغذ پر ہیں، درندگی اور معصومیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ان کا افسانہ ٹٹوال کا کتا ہے۔ بالکل۔ اس افسانے کی تفصیلات تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب ہندوستان اور پاکستان کے فوجی اپنے مورچوں میں بیٹھے ہیں۔
وہاں ایک لاوارث اور بھوکا کتا آ جاتا ہے، اور یہ فوجی جو اس تنہائی اور وحشت میں پاگل ہو رہے ہیں وہ اس بے زبان جانور پر اپنی قومیت تھوپنے لگتے ہیں۔ جی، ایک طرف والے اس کے گلے میں تختی ڈالتے ہیں کہ یہ ہندوستانی کتا ہے، اور دوسری طرف والے اسے پاکستانی کتا قرار دیتے ہیں، اور جب وہ بیچارہ جانور خوف زدہ ہو کر کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر، تو دونوں طرف سے گولیاں چلتی ہیں اور وہ بیچ میں مارا جاتا ہے۔ یہ کتا دراصل ان لاکھوں عام انسانوں کا استعارہ تھا جو سمجھ ہی نہیں پائے کہ راتوں رات وہ پرائے کیسے ہو گئے۔ اسی طرح ان کا ایک اور افسانہ آخری سلیوٹ ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک ساتھ شانہ بشانہ لڑنے والے دو دوست جو ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے تھے، اب کشمیر کے محاذ پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو کل کے بھائیوں کو آج دشمن بنا دیتی ہے؟ بالکل، وہ جنگوں اور سیاسی فیصلوں کی لا حاصلی کو بے نقاب کر رہے تھے، اور اسی لا حاصلی اور بے حسی کی سب سے خوفناک تصویر ان کا شاکار افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، جس کا تفصیلی تجزیہ ہمارے موجودہ مطالعے کا حصہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جس کی کہانی لاہور کے ایک پاگل خانے سے شروع ہوتی ہے۔ حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ چونکہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، اس لیے اب پاگلوں کا بھی تبادلہ ہوگا۔ ہندو اور سکھ پاگل ہندوستان بھیجے جائیں گے اور مسلمان پاگل پاکستان لائے جائیں گے۔ اور اس ساری کہانی کا محور ہے ایک مجذوب کردار بشن سنگھ۔ بشن سنگھ کوئی عام کردار نہیں ہے۔ تجزیے کے مطابق وہ 15 سال سے اس پاگل خانے میں ہے۔ وہ سویا تک نہیں ہے، اس کی ٹانگیں سوج چکی ہیں، لیکن وہ بس کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا صرف ایک ہی جنونی سوال ہے کہ اس کا گاؤں ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ اور کوئی اسے ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ کل تک جو چیز ایک ملک میں تھی آج دوسرے میں جا چکی ہے۔ دیکھیں، میں اس نقطے پر واقعی الجھن کا شکار ہوتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ منٹو نے اس عظیم المیے کو بیان کرنے کے لیے ایک پاگل خانے ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کا مطلب ہے کسی نارمل انسان کی کہانی کیوں نہیں لکھی؟ ہاں، کیا کسی باشعور انسان کی کہانی لکھنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا؟ اگر وہ کسی ایسے سمجھدار انسان کی کہانی لکھتے جو اپنا گھر بار لٹ جانے پر رو رہا ہے، تو کیا لوگ اس سے زیادہ ہمدردی محسوس نہ کرتے؟ پاگلوں کو ہیرو کیوں بنایا گیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں منٹو کی فنی مہارت واقعی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس تجزیے کو گہرائی سے دیکھیں تو پاگل خانہ محض ایک جگہ نہیں تھی، یہ باہر کی دنیا کا ایک عکس، ایک چھوٹا جہان یا مائکروکازم تھا۔ اچھا، یعنی اصل پاگل پن باہر ہو رہا تھا۔ بالکل، منٹو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ سیاستدان اور بیوروکریٹس جو بند کمروں میں بیٹھ کر نقشوں پر لکیریں کھینچ رہے تھے اور لاکھوں انسانوں کی تقدیریں بدل رہے تھے، انہیں کیا معلوم کہ انسان کا زمین کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ پاگل خانے کے مریضوں کے سوالات ان نام نہاد عقل مندوں کے فیصلوں سے زیادہ منطقی تھے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بشن سنگھ کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی۔ جب اسے سرحد پر لے جایا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، تو وہ وہیں دونوں ملکوں کی سرحدوں کے درمیان خاردار تاروں کے پاس گر کر جان دے دیتا ہے۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں وہ گرتا ہے وہ نو مینز لینڈ کہلاتا ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ سورسز کے مطابق یہ انجام دراصل جناح، نہرو اور ماؤنٹ بیٹن جیسے رہنماؤں کے چہروں پر ایک استعاراتی تماچا تھا۔ بشن سنگھ سیاست نہیں سمجھتا تھا، وہ صرف اپنا وجود اور اپنی جڑیں تلاش کر رہا تھا، جسے ایک لکیر نے مٹا دیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ وجودی بحران صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا۔ منٹو کا قلم سیاسی لکیروں سے آگے بڑھ کر معاشرتی منافقتوں کی طرف مڑ گیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تقسیم کے دوران انسانوں کے اندر کا جانور پوری طرح باہر آ چکا ہے، تو انہوں نے ان بھیانک حقیقتوں کو لکھنے سے گریز نہیں کیا، اور اس کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ یہاں ہم ان افسانوں کی بات کر رہے ہیں جن پر فحاشی کے مقدمات چلے۔ میں افسانہ کھول دو کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جسے پڑھ کر انسان کئی دن تک سو نہیں سکتا۔ واقعی وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ سراج الدین کی جوان بیٹی سکینہ فسادات کے دوران ٹرین کے سفر میں گم ہو جاتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کیمپوں میں اسے ڈھونڈتا ہے۔
کچھ رضاکار جو خود کو ہمدرد کہتے ہیں اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لائیں گے، اور وہ ڈھونڈ تو لیتے ہیں لیکن اسے باپ تک پہنچانے کے بجائے کئی دنوں تک اس کے ساتھ مسلسل درندگی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ادموئی اور نیم بے ہوش حالت میں ہسپتال لائی جاتی ہے اور ڈاکٹر کمرے میں آ کے گرمی کی وجہ سے کمپاؤنڈر سے کہتا ہے کھول دو، یعنی کھڑکی کھول دو، تو وہ بے ہوش لڑکی اس لفظ کو سن کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا شلوار کا آزار بند کھول دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ سراج الدین یہ دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھتا ہے کہ میری بچی زندہ ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تجزیے کے مطابق یہ کہانی کوئی جنسی تحریر نہیں ہے، یہ اس معاشرے کی اخلاقی موت کا اعلان ہے۔ ان رضاکاروں کے روپ میں چھپے درندوں کا پردہ چاک کرنا تھا۔ بالکل۔ اسی طرح ٹھنڈا گوشت ہے، جس میں ایشور سنگھ لوٹ مار کے دوران ایک لڑکی کی لاش کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی مردانگی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ وہ سچائیاں تھیں جو معاشرے کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر ان پر مقدمات بن گئے۔ جی، منٹو کے خلاف ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پر فحاشی کے کئی مقدمات درج ہوئے۔ پاکستان میں انہیں اس مبینہ فحاشی پر 3 ماہ قید اور 300 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ مجھے تو اس بات پر شدید غصہ آتا ہے، مطلب یہ کس قدر منافق معاشرہ تھا۔ دن کے اجالے میں گلیوں میں عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی، بچوں کو بھالوں پر اچھالا جا رہا تھا، ہر طرف کٹے ہوئے اعضا بکھرے تھے، وہ سب کچھ برداشت کر لیا گیا، کسی کی نام نہاد غیرت نہیں جاگی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن جب اسی درندگی اور اسی خون ریزی کو منوان کاغذ پر اتار دیا گیا تو عدالتوں کو اس میں فحاشی نظر آنے لگی۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور آپ داغ صاف کرنے کے بجائے اس آئینے کو ہی توڑ رہے ہیں جو آپ کو وہ داغ دکھا رہا ہے۔ یہ غصہ بالکل جائز ہے، اور یہی وہ تکلیف تھی جو منٹو اپنے سینے میں لیے پھرتے تھے۔ تجزیہ نگاروں نے بالکل درست تشبیہ دی ہے کہ منٹو ایک جراح یعنی سرجن کی طرح تھے۔ سرجن کی طرح؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک سرجن جسم میں موجود ناسور کا آپریشن کرتا ہے تو وہ منظر کوئی دل فریب یا خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس میں خون بہتا ہے، پیپ نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن سرجن اس گندگی کو پھیلا نہیں رہا ہوتا، وہ اس پہ نشتر چلا کر اسے باہر نکال رہا ہوتا ہے تاکہ جسم بچ سکے۔ کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ جب مقدمات کے دوران ان سے پوچھا گیا تو ان کا وہ مشہور قول ماخذ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، نیم کے پتے کڑوے صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاشرہ ان نیم کے پتوں کی کڑواہٹ برداشت نہیں کر سکا۔ عدالتوں کے چکر، مسلسل مالی پریشانیوں اور لوگوں کے تانوں نے اس عظیم تخلیق کار کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ افسوسناک حقیقت یہی ہے، مالی بدحالی اس نہج تک پہنچ چکی تھی کہ وہ شخص جس نے اردو ادب کو نئی جہت دی، وہ اخبار کے دفتر میں بیٹھا کرتا تھا، اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ صرف 20 روپے کے عوض موقع پر ہی کہانی لکھ کر دیتا تھا۔ صرف 20 روپے؟ جی، تاکہ ان پیسوں سے جا کر سستی شراب خرید سکے۔ یہ ان کا طریقہ تھا اس درد کو سن کرنے کا جو انہیں یہ معاشرہ دے رہا تھا۔ اور اسی بدحالی اور ذہنی کرب کے دور میں انہوں نے اپنا پہلا اور واحد ناول تخلیق کیا، جس کا نام تھا بغیر عنوان کے۔ 142 صفحات پر مشتمل اس نفسیاتی ناول میں سعید نامی ایک لڑکے کی کشمکش اور حقیقی محبت کی تلاش کا ذکر ہے۔ لیکن اتنے بڑے افسانہ نگار کی عاجزی دیکھیے کہ وہ خود کو ناول نگاری کے میدان میں ایک طفل مکتب یعنی ایک نیا سیکھنے والا طالب علم قرار دیتے تھے۔ یہ ان کی سادگی بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس ناول جیسی طویل صنف کو پروان چڑھانے کے لیے وقت اور صحت دونوں باقی نہیں رہے تھے۔ شراب نوشی نے ان کے جگر کو تباہ کر دیا تھا، اور بالآخر 18 جنوری 1955 کو محض 42 سال کی کم عمری میں خون کی شدید قے کے بعد یہ بے باک قلمکار اور معاشرے کا سرجن اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنی وہ طنزیہ مسکراہٹ اور بغاوت ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ ان کی قبر کا وہ مشہور کتبہ جو انہوں نے اپنے لیے خود تجویز کیا تھا، اسے پڑھ کر آج بھی جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ بالکل، اس کتبے کی عبارت کچھ یوں تھی کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اور اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہے، اور وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ کمال کی خود اعتمادی اور کیسا زبردست طنز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تاریک طنز اور کمال درجے کی منافقت کا مظاہرہ اس ریاست نے کیا ہے۔ جی، وہ نشان امتیاز والی بات۔ ہاں، جس شخص نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں
270 से जायद अफसाने और दर्जनों ड्रामे लिखे। उसे जीते जी अदालतों में घसीटा गया, जेल की सजाएं दी गईं, जुर्माने किए गए और भूखा मरने पर मजबूर किया गया। लेकिन जब वो मिट्टी में मिल गया तो दहाइयों बाद उसी रियासत ने उसे मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज से नवाजा। ये तो एक भयानक मजाक लगता है। ये अलमिया हमें अपनी इज्तिमाई नफ्सियात पर गौर करने की दावत देता है। हम हीरोज़ को जिंदा हालत में मसलूब करते हैं और मरने के बाद उनकी तस्वीरों पर हार पहनाते हैं। मंटो ने अपने अफसानों में जिन मुनाफिकतों की निशानदही की थी, वो अवार्ड की तकरीब उसी मुनाफिकत का अमली सबूत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमें बता गए थे कि हम बहैसियत माशरा हकीकत का सामना करने से कितने खौफजदा रहते हैं। उनकी तहरीरें आज के दौर में भी उतनी ही जिंदा और मुताल्लिका हैं जितनी 40 और 50 की दहाई में थीं। तो इस तफसीली गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि ये मुताला सिर्फ एक अदीब की सवाने उम्री या चंद पुरानी कहानियों का जिक्र नहीं था। ये दरअसल इस बात की याद दहानी थी कि सच हमेशा कड़वा और तकलीफदेह होता है, लेकिन उसे बोलने के लिए मिंटो जैसे किसी सर्जन की ज़रूरत हमेशा रहती है। बेशक। और आखिर में सुनने वालों के लिए ख्याल छोड़े जा रहा हूँ, ज़रा तसव्वुर कीजिए आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम सब सोशल मीडिया पर अपनी एक बिल्कुल बेऐब, खुशबाश और सरासर झूठी तस्वीर पेश करने में मसरूफ़ हैं। हम फिल्टर्स के पीछे अपने अंधेरे छुपाते हैं और एको चेम्बर्स की सूरत में अपने जैसे ख्यालात की तायद सुनना पसंद करते हैं। अगर मिंटो आज जिंदा होते तो वो हमारी इन चमकती हुई डिजिटल प्रोफाइल्स को किस तरह चीर कर उनके पीछे छुपी नफ्सियाती उलझनों और मुनाफिकत को बेनकाब करते। क्या ये सोशल मीडिया के ख्याली बुलबुले और ये डिजिटल दीवारें दरअसल आज के दौर के नए पागल खाने नहीं हैं, जहां हम सब एक नए बिशन सिंह की तरह अपना असल वजूद तलाश कर रहे हैं? अरे वाह, ये वाकई एक चौंका देने वाला मुवाजना है। शायद आज का बिशन सिंह किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि इन डिजिटल सरहदों के दरमियान कहीं घूम है। इस गहरे और तफसीली जायजे में हमारा साथ देने का बेहद शुक्रिया। खुली आंखों से अपने इर्द गिर्द मौजूद हकीकतों को देखते रहिए और याद रखिए कि कभी कभार वो नाकाम होने वाला बैक बेंचर हमें वो आईना दिखा जाता है जिसकी गर्द साफ करना पूरे मुआशरे के बस की बात नहीं होती। सोचते रहिए।